میرے بھائیوں، ہم سب محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ہم سب اللہ کی طرف محتاج ہیں، اللہ کے ضرورت مند ہیں۔ ہماری ہر موقع پر مختلف قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنی ہر ضرورت اللہ کے سامنے رکھو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اے لوگو انتم الفقراء، تم محتاج ہو، قدم قدم پر محتاج ہو۔ کوئی جتنا بھی مرضی امیر ہو جائے وہ قدم قدم پر محتاج ہے۔ گاڑی کا محتاج، پھر پیٹرول کا محتاج، پھر چلنے کا محتاج، پھر بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر کا محتاج۔ یعنی جتنا بڑا کوئی بادشاہ بن جائے لیکن وہ قدم قدم پر محتاج۔ جبکہ واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی ہے۔ اللہ ہی غنی ہے جس کو کسی کی کوئی ضرورت اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں، باقی ہر بندہ ضرورت مند ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں، ہر وقت اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ افضل العبادہ الدعاء۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبادت میں افضل ترین عبادت وہ دعا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ دعا سب سے بہترین عبادت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل بندہ اپنے آپ کو بالکل بے بس قرار دے دیتا ہے اور وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ عمل اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بے بس قرار دے کر اللہ کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے اور عاجزی کا اظہار کرے۔ یہی بات اللہ نے ہمیں حکم دے کر فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ کہا کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں ہی تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اور یہ دعا مانگنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت۔ اس کی وجہ کیونکہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کا دل، اس کی زبان، اس کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے۔ اس کی زبان بھی، اس کا دل بھی، اس کا جسم بھی جب اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، اصل عبادت۔ بالکل ایسے ہی فرمایا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا الحج عرفہ۔ حالانکہ حج میں بہت سارے اور بھی ارکان ہیں، لیکن فرمایا الحج عرفہ، یعنی حج میں تمام ارکان میں اہم ترین رکن وہ وقوف عرفہ ہے۔ اس وجہ سے فرمایا الحج عرفہ بعین ہی۔ جب فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں اہم ترین رکن جو ہے وہ دعا ہے. اس لیے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ. تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں. یعنی دعا سب سے زیادہ عزت والی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے جو مکمل دعا ہے، اور اس کا اختتام معوذتین پر ہوتا ہے جو شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا ہے. یعنی قرآن مجید کی ابتدا بھی دعا سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی دعا سے ہوتا ہے. اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ سے مانگنا اپنی عادت بنا لیں. ہر موقع پر اللہ سے مانگیں. دیکھیں، دنیا میں جب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو وہ دل میں کڑھن محسوس کرتا ہے آ گیا مانگنے کے لیے. لیکن جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، بلکہ اس پر جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. میرے بھائیو، اتنی آسان عبادت ہے دعا. دعا اتنی آسان عبادت ہے. عبادتیں بہت سی قسم کی ہیں، لیکن دعا جو عبادت ہے وہ اتنی آسان عبادت ہے کہ ہر حال میں بندہ کر سکتا ہے. اٹھتے بیٹھتے، دن میں، رات میں، خشکی کے سفر میں، سمندر کے سفر میں، بیماری کی حالت میں، تندرستی میں، ہر وقت بندہ خوشحالی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں، ہر عالم میں، ہر حال میں انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے. یہ ایسی عبادت ہے اور ایسی آسان عبادت. اس لیے میرے بھائیوں، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ بھی ساری نماز دعا ہی ہے. اور اسی طرح آپ کا ہر وقت، ہر موقع، ہر لمحہ دعا میں گزرے. جب موقع ملے اللہ سے مانگے، کیونکہ جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ دیتا ہے. اذا سأل احدکم، جب بھی تم سے کوئی اللہ سے مانگے، فلیکثر، تو زیادہ سے زیادہ مانگے. یعنی زیادہ سے زیادہ مانگنے کا مطلب ہر وقت مانگے، ہر چیز مانگے اور اللہ سے مانگے. فإنما يسأل ربه، وہ ذہن میں رکھے کہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے. اپنے رب سے مانگ رہا ہے، کسی عام بندے سے نہیں مانگ رہا. وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے. بہت مانگے، جتنا ہو سکتا ہے مانگے، اور ہر وقت مانگے، اور ہر چیز اللہ سے مانگے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا، اگر ایک تسمے کی بھی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگو. ہر چیز اللہ سے مانگو. انسان یاد رکھیں، انسان جب اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی مصیبتیں ٹال دیتا ہے، اور اللہ اس کو مصیبت سے بچا لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں. معلوم ہوا کہ تم اپنی دعاؤں کی وجہ سے
चल फिर रहे हो और अपनी दुआओं की वजह से ये नेमतें और ये मज़े उड़ा रहे हो, ये तुम्हारी दुआओं के नतीजे में है, वगरना अगर ये दुआएं ना होती अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं थी। फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। अल्लाह अकबर। ये जो अल्लाह की किए हुए फैसले होते हैं उनको कोई लौटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, वो होकर रहते हैं। अलबत्ता दुआ जो है ये अल्लाह के किए हुए फैसले को भी बदल देती है, क्योंकि ये भी उसमें लिखा होता है अल्लाह ने कि ये फैसला इसके हक में है, फिर ये दुआ करेगा, फिर ये भी लिखा होता है उसके नतीजे में ये तब्दीली हो जाएगी। यानी गोया बंदे को तो पता नहीं, अल्लाह ने लिखा हुआ है, लेकिन जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह अपने लिखे हुए में भी जो उसने लिखा है उसमें भी तब्दीली फरमाता है। यानी मालूम हुआ कि क़ज़ा जो है उसको भी दुआ से बदल दिया जाता है, जो अल्लाह का फैसला है, और वो भी अल्लाह ही का फैसला होता है। ये नहीं कि दुआ कोई अपनी मर्जी से करे और अपनी मर्जी से बदल ले, नहीं, वो भी उसका बदलना भी लिखा होता है और वो अल्लाह बदल देता है। तो इसलिए ज़रा गौर फरमाएं कि अल्लाह ने दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी मुसीबतों को दुआओं की वजह से टाल दिया है, कितने ही लोग हैं जिनकी हाजतें अल्लाह ने दुआओं की वजह से पूरी कर दी हैं, कितने ही लोग हैं जिनकी बीमारियां अल्लाह ने दुआओं की वजह से दूर कर दी हैं, और कितने ही लोग हैं जिनके गुनाह उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने माफ़ फरमा दिए हैं, कितने ही लोग हैं दुआओं की वजह से उनकी इस्लाह हो गई है, कितने ही लोग हैं जो दुआओं की वजह से जन्नत में जाएंगे, और कितने ही लोग हैं कि जो दुआओं की वजह से जहन्नम से बच चुके हैं। मेरे भाइयों, अगर हम इस बात पर गौर करें तो हम भी अल्लाह से दुआ मांगने वाले बन जाएं, हम भी अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। हमें ज़रूरत है, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह यही फरमाता है कि तुम मोहताज हो, तुम ज़रूरतमंद हो, तुम्हें ज़रूरत है। वल्लाहु हुवल गनी, अल्लाह गनी है, अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं। दुनिया के सारे लोग नेक हो जाएं तब भी अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया के सारे लोग बद हो जाएं तब भी अल्लाह को कोई परवाह नहीं, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भाइयों, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। हमेशा अल्लाह से दुआएं करें और अल्लाह से मांगें, जो भी मांगना है अल्लाह से मांगने की कोशिश करें। इन्न दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यंज़िल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ मांगने से जो आजमाइशें आई हुई हों अल्लाह वो भी दूर कर देता है, और जो अभी आई नहीं हैं, आने वाली हैं, दुआ के नतीजे में वो आने से पहले ही दूर कर देता है। यानी अल्लाह इतना मेहरबान, अल्लाह ऐसा मेहरबान है। फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ, तिरमिज़ी शरीफ की ये रवायत है। तो लोगों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से इल्तिजाएं करो, क्योंकि ये अंबिया का शेवा है, अंबिया का तरीक़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह चंद अंबिया का जिक्र फरमाया, फिर उसके बाद फरमाया इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, ये वो लोग हैं, यानी अंबिया के बारे में फरमाया कि ये वो लोग हैं जो भलाई के कामों में जल्दी करते थे। फरमाया वयदऊनना रगबन व रहबा, और वो हमसे शौक से डरते हुए और चाहते हुए शौक से हमसे दुआएं करते थे। फरमाया वकानु लना खाशिईन,
ہمارے سامنے جھکتے تھے۔ یہ عمل انبیاء کا ہے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہم سے ڈرتے ہوئے اور شوق سے دعائیں مانگتے تھے اور ہماری طرف عاجزی کرتے تھے، رجوع کرتے تھے اور ہمارے طرف جھکتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے۔ تو یہ میرے بھائیوں نبیوں کا طریقہ ہے، ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ ہمارے لیے ہم تو ضرورت مند ہیں، ہم تو ضرورت مند ہیں، اور یاد رکھو اللہ سے توفیق مانگا کرو، اس بات کی اللہ سے توفیق مانگا کریں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ کل شیء، ہر چیز اللہ سے مانگ، حتی الشسع، یہاں تک کہ تسمہ بھی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ فإن اللہ عز وجل ان لم ییسر لم یتیسر، اگر اللہ آسانیاں نہ فرمائے تو کبھی آپ آسانی سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آسانیاں اللہ فرماتا ہے اور یہ دعاؤں کے نتیجے میں فرماتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہا کریں، مانگتے رہا کریں، اس کے بغیر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اتنی دعائیں کی ہیں، مجھے تو اس کا کچھ نہیں ملا، کچھ حاصل نہیں ہوا، یہ بھی کی وہ بھی کی، نہ یہ ملا نہ وہ ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو، یہ جو دعا کرتے ہیں اس کے 3 فوائد میں سے ایک ضرور مل جاتا ہے۔ دعاؤں کے 3 فوائد میں سے ایک فائدہ ضرور مل جاتا ہے۔ یا تو جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اللہ وہ دے دیتا ہے، آپ کا سوال جو آپ کر رہے ہیں اللہ وہ پورا کر دیتا ہے۔ اگر وہ پورا نہیں کرتا تو پھر ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آخرت میں عطا کر دے گا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، آپ کے مانگنے کے نتیجے میں ہی اب وہ ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو اللہ آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں، میں دعائیں کر رہا ہوں اللہ سے، میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے وہ ذخیرہ آخرت بنا دیا ہے، یا اللہ کو پتہ ہے کہ اس پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے میں یہ مصیبت ٹال رہا ہوں۔ ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے دعائیں کی ہیں اور مجھے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم سنتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ جی دعا کریں، پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے اور گھریلو پریشانیاں ہیں، رشتہ ناتوں کے پریشانیاں ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی، پریشانی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور بڑی دعائیں، ہم کہتے ہیں دعا کریں اللہ خیر کرے گا، کہتے ہیں دعائیں بڑی کی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا 3 فوائد میں سے ایک فائدہ انسان کو ضرور ملتا ہے جب بھی انسان دعا کرتا ہے، کہ اللہ یا تو جو مانگ رہا ہے وہ دے دیتا ہے، چاہے دنیا کا یا آخرت کا، یا پھر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، یعنی ذخیرہ آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے دعا کے نتیجے میں، اور یا پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالی تیسرے نمبر پر اس کی کوئی مصیبت جو آنے والی تھی وہ مصیبت ٹال دیتا ہے۔ مجھے پتا تھا میرے کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا، ایک بندہ میرے کاروبار کو
وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نہیں جانتا، اور وہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، اور وہ میرے کاروبار کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور کافی حد تک قریب ہو گیا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور اچانک اللہ کی طرف سے مدد آئی اور وہ ناکام ہو گیا، اور آپ کا کاروبار جیسے تھا اس سے بہتر ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ جو آپ دعائیں کر رہے تھے، یہ جو آپ دعائیں کر رہے تھے اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی۔ سن لیں، یہ بات جو میں نے آپ سے کی ہے یہ کوئی میری بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے۔ فرمایا ما من مسلم یدعو، کوئی بھی مسلمان جب دعا کرتا ہے، فرمایا لیس باسم ولا بقطیعۃ الرحم، نہ تو اس دعا کا تعلق کسی گناہ سے ہوتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میں نے سینما کھولنا ہے، مجھے موقع مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ تو گناہ کا کام ہے۔ ایسی دعا نہ ہو جو گناہ کے کام پر مبنی ہو، ایک، یا پھر صلہ رحمی اس کے خلاف نہ ہو، یعنی قطع رحمی والی دعا نہ ہو کہ تعلقات کو توڑنے والی دعا نہ ہو۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو الا اعطاہ احدی ثلاث، تین چیزوں میں سے ایک اللہ ضرور دیتا ہے۔ ان یعجل لہ دعوتہ، یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے، وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اس پر کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ قال، جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک صحابی کہنے لگے اذن نکثر، تب ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے، تب ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ اکثر، اللہ اس سے زیادہ تمہیں دے گا، اگر تم بہت دعا کرو گے اللہ اس سے زیادہ تمہیں عطا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیشہ اپنی ضرورتیں، اپنی جو بھی اپنے مسائل ہیں اللہ کے سامنے رکھیں، کسی کو بتانے کی بجائے، کسی کو کہنے کی بجائے، ہاں کسی اچھے آدمی، نیک آدمی سے آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو انسان خود اللہ سے تہجد کے وقت اٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو دوسروں سے زیادہ سنتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے لیے کی جانے والی دعا بھی اللہ بہت سنتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کی ہوئی دعاؤں کو بھی بہت سنتا ہے، اس لیے یہ بھی عمل بہت مفید ہے، لیکن آپ خود اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے خود بھی آپ دعائیں کریں۔ تو میرے بھائیو، دعا کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ وہ آداب کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ دعا کی جائے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کی توجہ کہیں ہے، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور کوئی بس ایسے سمپل سا ایک عادت ہے، یعنی اس عادت کے مطابق ایسے کہہ رہے ہیں، حقیقت میں دل کی گہرائی سے اللہ کے سامنے دل کو حاضر کر کے اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس دعا کو ضرور سنتا ہے۔ فرمایا صرف اللہ سے دعا کریں، صرف اللہ سے دعا کریں۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کچھ مانگنا ہو وہ صرف اللہ سے مانگے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگے۔ وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، سن لے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سن لے، جب بھی پوری امت تیرے خلاف اکٹھی ہو، تیرے حق میں اکٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں،
लम यनफऊका, वो बिल्कुल तुम्हें कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, सारे मिलकर भी कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाह, मगर उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया है, क्योंकि होता वही है जो अल्लाह का लिखा हुआ है। सारी उम्मत के लोग इकट्ठे होकर भी तुम्हें कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना अल्लाह ने लिखा हुआ है। और इसी तरह वलो इज्तमाउ अला अन यदुर्रुका बिशै, और अगर सारी उम्मत के लोग इकट्ठे हो जाएं और तुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहें, लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाह, वो आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, लोगों की परवाह ना करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह ही के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत बनाएं, अपने ताल्लुकात अल्लाह से अच्छे बनाएं। हम बड़े समझदार हैं, दुनियादारी में हम जो माल वाले लोग होते हैं उनसे अच्छे ताल्लुकात रखते हैं कि कल को कोई फ़ायदा हो जाएगा। वो तो धोखा भी दे सकते हैं, वो तो आपका नुकसान भी कर सकते हैं। अल्लाह से अच्छे ताल्लुकात रखें, अल्लाह जो फ़ायदा पहुंचा सकता है वो कोई नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अपने ताल्लुकात अल्लाह से बेहतर बनाएं, अल्लाह को राज़ी करके रखें। फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन खितमीर, जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें तुम पुकारते हो, वो एक गुठली के छिलके, एक मिसाल दी है मामूली। ये खजूर की गुठली पे एक छिलका होता है, जब वो खुश्क हो जाती है तो उस छिलके की कोई हैसियत नहीं होती। तो मिसाल देकर बताया कि उस खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआ, वो तो तुम्हारी पुकार को भी नहीं सुन सकते। वलौ समिउ, अगर वो सुन भी लें, मस्तजाबु लकुम, वो तुम्हारी पुकार के मुताबिक तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। व यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, ये जो तुम शिरक कर रहे हो उनके पुकारने का, क़यामत के दिन वो इस शिरक का इनकार कर देंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के उन बंदों से जो नेक थे, फौत हो गए, उनसे मांगने की बजाय अल्लाह से मांगो। अल्लाह ही देने वाला है, वो तो तुम्हारी पुकार ही नहीं सुनता। दुआ के आदाब में एक अदब ये भी है कि किबला रुख होकर मांगी जाए। बदर के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा कि सामने दुश्मन 1000 की तादाद में और हम 319 हैं, बाद में 313, बाद में 319 आया, तो हम इतने हैं, तो अल्लाह से किबला रुख होकर दुआ मांगने लगे। अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ऐ अल्लाह जो तूने मुझसे वादा किया था पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा आते मा वअदतनी, जो तूने वादा किया था वो मुझे अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबत, ऐ अल्लाह अगर तू हलाक कर देगा इस छोटी सी जमात को, मिन अहलिल इस्लाम, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, ला तुअबद फिल अर्द, फिर तेरी ज़मीन में कोई इबादत करने वाला नहीं होगा। इसलिए अल्लाह हमारी मदद फरमा, इस छोटी सी जमात की मदद फरमा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किबला रुख होकर दुआएं मांगा करते थे। अक्सर ख़ास तौर पर ये बदर के मौका पर की ख़ास बात मैंने आपके सामने रखी है। और फरमाया इसी तरह हाथ उठाकर दुआ मांगना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से ये साबित होता है कि इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तही, बेशक अल्लाह बड़ा हया वाला है और वो शर्माता है। इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि, जब बंदा अल्लाह के सामने अपने हाथ उठाता है, अन यरुद्दहा सिफरन खाइबतैन, कि वो उसे खाली, खाइब व खासिर वापस लौटाए, खाली लौटाए। अल्लाह इस बात से शर्माता है जब वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआएं मांगता है। तो मालूम होता है कि दुआ के आदाब में ये भी है कि हाथ उठाकर दुआ मांगी जाए। इसी तरह अल्लाह की हम्द पहले बयान की जाए।
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ چھوٹتے ہی کہنے لگا اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے پہ رحم فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر بتایا کہ تو نے جلدی کی، جب تو نے دعا کرنی ہو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ اسی طرح جامع قسم کی جو دعائیں ہیں، جامع سے مراد ہمیں مجھے نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ جامع یعنی سب کو جمع کر کے سب کے لیے دعا کی جائے تو یہ دعائیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ تو قرآنی دعائیں یاد کریں، وہ ان میں زیادہ تر جامع دعائیں ہیں، وہ دعائیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ یاد کریں، اور جامع دعائیں اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور مہربانی فرمائے گا۔ پھر دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ عاجزی اور انکساری کے اظہار کے ساتھ اور چپکے آرام سے آہستہ آہستہ، اللہ کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طور پر آہستہ آہستہ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو حد سے تجاوز سے کیا مراد ہے؟ اونچی آواز میں دعائیں مانگنا، اونچی آواز میں۔ تو ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ لوگ اونچی آواز میں دعا کر رہے ہیں، تو آپ فرمانے لگے یا ایھا الناس اربعوا، اپنے آپ پر ترس کھاؤ، فإنکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے، وہ موجود ہے، سن رہا ہے، تمہارے قریب ہے، اور وہ بہرا نہیں ہے جن کو تم پکار رہے ہو۔ انہ معکم انہ سمیع قریب، وہ تمہارے ساتھ ہے، خوب سننے والا، قریب ہے۔ اس لیے اس کا نام بہت برکت والا ہے اور اس کی شان بہت اونچی۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ لہذا خفیہ آہستہ اللہ سے دعا کرو، اونچی آواز سے بھی ایک حد تک کر سکتے ہو، لیکن آپ کو حکم یہی ہے کہ خفیہ آہستہ طور پر دعا کرو، بہت اونچی آوازیں نہ نکالو۔ اسی طرح دعا کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ دل و دماغ حاضر کر کے اور اللہ سے قبولیت کا پختہ یقین کر کے۔ بعض اوقات پتہ نہیں، میں دعا تو کر رہا ہوں، اللہ پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں، یہ بات اللہ کو بہت بری لگتی ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب پہلے ہی آپ فیصلہ کر لیں۔ اب دیکھیں نا، کسی سے آپ پیسے مانگنے جائیں اور وہ ہو آپ کا بہت اچھا دوست، اور آپ اس سے کہیں پتہ نہیں آپ نے میری مدد کرنی ہے کہ نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، یعنی یہ اس کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھیں پھر اس سے مانگیں۔ تو اللہ تو اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں، لہذا اللہ سے جب بھی مانگو تو اللہ سے پختہ یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا۔ آپ یقین جانیں، میں طالب علم ہوتا تھا تو شوق تھا کہ مامو کانجن میں ایک مولانا صوفی عبداللہ صاحب گزرے ہیں، بزرگ پرانے، تو ان کا مدرسہ تھا، تو میرا شوق ہوا، میں فیصل آباد میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں پڑھتا تھا، کہ میں وہاں جا کر ان کو ملوں، مدرسہ دیکھوں۔ تو وہاں گیا تو 2-3 مہینے سے اساتذہ کو تنخواہ نہیں ملی تھی۔ مجھے حالات کا اندازہ ہوا کہ آمدن نہیں ہے اور اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملی، بچے کھانے میں بھی ان کو دقت ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، آ کر اساتذہ نے اکٹھے ہو کر ایک جیسے احتجاج کرتے ہیں کہ جی 2 مہینے ہو گئے ہیں، اور کیا دیکھتا ہوں میں، صوفی عبداللہ صاحب بالکل بزرگ تھے، میرا خیال ہے اس وقت ان کی عمر شاید 90 سال کے قریب ہوگی، جب میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں۔ خیر، وہ اللہ سے مانگنے لگے۔ آپ یقین جانیں کہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں اللہ میرے پیو دا مدرسہ یہ تیرا کم ہے، میرا تے نہیں ہے گا، میں کتوں لیا، یعنی ایسے جیسے دڑکا دے کر حج کے ساتھ
مانگتے ہیں۔ اس انداز میں وہ دعائیں کرتے گئے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کراچی سے پتہ نہیں کب چلا ہوگا وہ بندہ، اس نے بہت بڑا، اس دور میں یہ روپے پیسے 5,000 کا نوٹ نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں 1,000 کا بھی ہوتا تھا کہ نہیں، تو کافی بڑی پوٹلی لا کر ان کے سامنے رکھی کہ یہ کراچی سے فلاں سیٹھ نے آپ کے مدرسے کے لیے بھیجی۔ میرے بھائیوں، ایسے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، ایسی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے باپ کا مدرسہ ہے، تیرا کام ہے، میں کہاں سے لاؤں، ہاں جی میں کہاں سے لاؤں، ایسے اللہ سے لڑ کے دعا کر رہے تھے۔ بہرصورت میں آپ کو ویسے ایک مثال دی ہے ایک بزرگ کی، ہمیں بھی اللہ سے اتنے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں مانگ رہا ہوں اللہ ضرور دے، ضرور دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پھر دعا بار بار مانگے، مایوس نہ ہو، بار بار اللہ سے دعا مانگے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، یقول کہتے ہیں قد دعوت وقد دعوت، میں نے دعا کی پھر دعا کی، ہاں جی فلم ارى يستجب لی، مجھے لگ نہیں رہا کہ میری دعا قبول ہوگی، فیستحسر عند ذلك، پھر مایوس ہو جاتا ہے، ویضع الدعاء، تو دعا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ بار بار دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے امید لگا کر دعائیں کرتے رہیں۔ پھر خوشحالی ہو پھر بھی اللہ سے مانگے، اور تنگ دستی ہو تب بھی اللہ سے مانگے۔ اعجز الناس من عجز عن الدعاء، وہ عاجز انسان ہے جو دعا سے تھک جاتا ہے۔ فرمایا وَأَبْخَلُهُمْ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، اور وہ بخیل انسان ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، یعنی گزرتے ہوئے سلام میں بخل کرتا ہے، وہ بخیل انسان ہے۔ اسی طرح کبھی اپنے آپ کو بد دعا نہ دیں، کبھی بھی اپنے آپ کو بد دعا نہ دیں، ہاں جی وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، نہ اپنے آپ کو نہ اپنی اولادوں کو۔ یہ جو مائیں بعض اوقات بچے انہیں تنگ کرتے ہیں تو مختلف قسم کی بد دعائیں دے دیتی ہیں، بعض اوقات ایسا وقت ہوتا ہے قبولیت کا، اور وہ پھر جب قبول ہو جاتی ہے اس کی بد دعا تو پھر وہ بعد میں بیٹھ کے روتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ، کبھی یہ شجاع آباد میں ہمارے جاننے والوں کا واقعہ ہے کہ وہ بہن کو ایک بھائی ماری جا رہا تھا تو ماں نے کہا تو یعنی اس نے اپنی سریکی زبان میں کہا کہ تو گاڑی کے نیچے آئے اور تیرا ایک حصہ بھی میں نہ دیکھ سکوں۔ وہ غصے میں آیا، سیدھا ریل کی پٹڑی پہ گیا، تیز آنے والی گاڑی کے آگے آ کر ٹکرا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بعد میں اس کی ماں کہتی تھی اس کا کوئی ٹکڑا تو مجھے دکھا دو۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ بد دعائیں ہرگز نہ کریں۔ مائیں باپ، ماں باپ ہرگز اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں۔ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کے خلاف، اپنے مال کے خلاف بھی دعا نہ کرو، یعنی اور یہ دعا ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو اور آپ کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے اسی طرح دنیا میں سزا پانے کی دعا بھی نہ کرو۔ ایک حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے، بڑا نحیف، برا حال، تو پوچھا آپ نے کوئی اس کا حال پوچھنے کے لیے گئے، آپ نے کوئی دعا تو نہیں کی اپنے لیے؟ تو کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، میں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ جو تو نے مجھے سزا آخرت میں دینی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ تو آپ فرمانے لگے بے وقوف، یہ تو دنیا میں برداشت کر سکتا ہے اللہ کی سزا؟ دنیا میں برداشت کر سکتا ہے اللہ کی سزا؟ تو ایسا نہیں، تجھے چاہیے تھا یہ دعا کرتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ مجھے بھی
اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دعاؤں کو اللہ سنے، قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے ہم اللہ ہی سے اپنی التجائیں پیش کرنے والے بنیں، اللہ کو ہی ہم پکاریں اور ہر حال میں ہم اللہ کو پکارنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔